کہتے ہیں کہ میڈیا نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ عوامی رائے عامہ کو بھی ہموار کرنے کا ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اس موضوع پہ کہ میڈیا کی آج کے زمانے میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اور مختلف ممالک اس میڈیا کے ٹول کے ذریعے سے اپنے کون سے اہداف و مقاصد کا حصول کر رہے ہیں۔ رائے عامہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ رائے عامہ جو ہے، میڈیا رائے عامہ ہموار کرتا ہے، پبلک اوپینین بناتا ہے۔ تو اس سادہ الفاظ میں اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ رائے عامہ یا پبلک اوپینین جو ہے کیا چیز ہے، کیا ہوتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس کی اہمیت صرف گورنمنٹس کے لیے ہے؟ پبلک اوپینین کون ہموار کرتا ہے، کیسے ہموار کرتا ہے، حکومتیں کیوں ڈرتی ہیں اس سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو سکتا ہے میڈیا کا۔ اب زیادہ تر کیسز میں آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹس ہیں وہ، لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے حتیٰ بزنس اونرز اور اس طرح کے لوگ بھی میڈیا میں ایک بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو اکثر ہمارے پاس میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ کسی نہ کسی بزنس گروپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو پبلک اوپینین فارم کرنا، آپ نے جب بھی سوسائٹی میں کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ پبلک اوپینین پہلے سے اس کے حوالے سے فارم کریں، یعنی آپ ایک لوگوں کی ایک ذہن سازی کریں۔ اور اس کے بھی ظاہر مختلف مراحل ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کبھی وہ ایک بہت چھوٹی چیز سے شروع کی جاتی ہے، جیسے ایک ٹاک شو میں ایک عام سا ٹاپک ہے مثلا جس پہ 2-3 لوگ، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح سے آ کے بات شروع کرتے ہیں، پھر ممکن ہے ایک سیریل بنایا جائے، اس پہ میوزک بنایا جائے، اس کے بعد مووی بنائی جائے، اور اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پبلک اوپینین بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ مثلا کوئی کمپنی ہے جس نے کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک نئی چیز مارکیٹ کے اندر رہی ہے، وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ شاید کوئی اسی طرح سے کوئی ڈبیٹ رکھیں، اس کے لیے کوئی کمرشل وغیرہ تیار کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بات کی کہ گورنمنٹس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے میڈیا۔ اکثر جگہ پہ فری میڈیا کانسیپٹ ایک دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں آج کل ایک بڑا معروف ہے کہ فری اسپیچ اور فری میڈیا۔ لیکن آپ جب بھی کسی بھی ملک کے میڈیا کو اٹھاتے ہیں، جیسے آپ فار ایگزامپل امریکن میڈیا کو اٹھا لیں، انڈین میڈیا کو اٹھا لیں، یا برٹش میڈیا کو اٹھا لیں، تو وہ اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو اگر تو فری میڈیا ہو تو یہ چیز ہمیں نظر نہ آئے۔ کچھ جگہوں کے بارے میں تو وہ کھل کے کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ میڈیا مثلا آزاد نہیں، جیسے ایران ہے، ایران کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میڈیا آزاد نہیں ہے، اور حتیٰ آپ اگر ان کے سوشل میڈیا کو بھی کھولیں تو ایران اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، لیکن آپ جب بی بی سی کا یا CNN کا پیج کھولتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن جب آپ ان کی خبروں پہ، ان کی رپورٹنگ پہ، ان کی ہر چیز پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو یا برٹش انٹرسٹ کو وہ درست ہے، سرو یعنی کرتے ہیں۔ اپنے جتنے بھی فری میڈیا کا جو نام لیا جاتا ہے، ایسا ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعار ہی ہے فری میڈیا کا یا فری بالکل ایسا اسپیچ ہی کا، ہے، جبکہ لیکن میڈیا فری فری میڈیا ہو نہیں اسپیچ جو ہے سکتا۔ وہ کوئی چیز ہے نہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے جو ہے وہ کوئی تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ان کے بالکل ایسا ہی دوسرے افراد ہوتے ہیں جو اپنی پالیسیز اور اہداف کے مطابق یہ مختلف چیزیں جو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب فریڈم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر اپنی عوام کو اس چیز کا یقین دلا دیں کہ آپ فری ہیں تو آپ کا باقی کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اکثر جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے، انہوں نے عوام کو کہا کہ آپ فری ہیں، حالانکہ عوام فری نہیں ہے اصل میں۔ وہ ایک باؤنڈری انہوں نے ایسی جگہ پہ سیٹ کی کہ ان کو یہ لگے فری۔ اسی طرح میڈیا میں بھی ہے، میڈیا میں آپ دیکھیں جب بھی کوئی نیریٹو، ہر دفعہ نیریٹو کی ایک کہتے ہیں نا نیریٹو کی وار ہے آج کل، تو ہر جگہ ہمیں نیریٹو ہی بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ آپ کوئی فلم اٹھائیں، سیریل اٹھائیں، کوئی بھی آپ نیوز رپورٹنگ اٹھائیں، ڈاکیومنٹری اٹھائیں، تو جو بھی ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، یا جو وہ پیچھے اس کے میڈیا نیٹ ورک ہے، وہ ایک خاص طرح کی آئیڈیالوجی پش کرتا ہے اس سے۔ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی زبان، ثقافت، تاریخ یا اس معاشرے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا آئینہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم موویز دیکھیں ہالی ووڈ کی، ان کے مختلف دیگر پروگرام دیکھیں، تو وہ انہوں نے مستقبل میں اپنے لیے جو اہداف و مقاصد سیٹ کیے ہوتے ہیں، عوام کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، وہ ان کے اذہان میں ایک خیالی و تصوراتی اس زمانے کی 10 سال کے بعد کی جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے، اس کی امیج جو ہے وہ عوام کے اذہان میں کریٹ کرنے کے لیے موویز اور فلمیں بناتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو خود امریکہ کے اندر رائے عامہ ہموار نہیں تھی،
تو انہوں نے اس موضوع پہ ایک مووی بنائی. اس مووی کے بعد جو ہے امریکی عوام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم نے عراق کے اندر جو اس کام مووی کا کیا ہے. کیا نام تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ اس مووی کا نام ویگ دی ڈاگ ہے. بل کلنٹن کا زمانہ تھا جب یہ ہوا تھا. تو امریکہ میں سینٹیمنٹس جو ہیں عراق جنگ کے حوالے سے کافی منفی تھے. تو انہوں نے یہ مووی بنائی اور اس سے اپنے عوام کو بتایا کہ یہ جو ہم عراق جنگ ہم لڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہے. اس سے انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے اپنی عوام کے اندر پیدا کی، نیریٹو بنائی. اور اس جنگ کے بعد امریکی عوام کے اندر یہ حس پیدا ہوئی کہ نہیں، یہ جو ہم کام کریں بالکل ٹھیک ہے. جیسے اسی طرح سے ہندوستان میں بھی کیا کشمیر جاتا ہے یہ ظاہر ہے جب بھی ہندوستان بھی اپنی جو موویز بناتا ہے یا سیریل وہاں پہ بنتے ہیں، ان میں بھی وہ یہ کام اس میں کرتے ہیں. دیکھیں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر تاریخ اٹھائیں نا، جب سے انسان آئے تو میڈیا کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ کرتا تھا. میڈیا بیسیکلی تو میڈیا کا جو ایک سادہ سا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک میڈیم سے نکلا نا میڈیا کا لفظ بھی خود، کہ میڈیم یعنی ایک آپ جیسے پانی پیتے ہیں تو گلاس میں پیتے ہیں، تو یہ گلاس ایک میڈیم ہے. خود میڈیا اسی طرح سے مختلف فارمز میں رہا ہے. حتیٰ ہمیں ارلیسٹ جو سویلائزیشنز ہیں وہ چاہے ہمارے یہاں ٹیکسلا میں ہڑپا میں ہوں یا مصر میں ہوں یا ایران میں ہوں، تو آپ کو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اثرات ملتے ہیں اس چیز کے کہ میڈیا کسی نہ کسی فارم میں تھا. اب وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز ہوتا تھا اور ظاہر اطلاع رسانی کے لیے بھی میڈیا کو یوز کیا جاتا تھا. پھر وہ ٹرانسفارم ہوتا ہوتا اخباروں کی صورت میں آیا، اس کے بعد مثلا ٹی وی اور پھر سینما. اور یعنی پرانے زمانے میں حکومتیں جو ہوتی تھیں وہ نریٹو اس زمانے کے جو ان کے پاس ٹولز تھے اس ایسے ہی ہے. دیکھیں جیسے وہ بلڈ کیا کرتے تھے. مثلا جب حکومت نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی تو ظاہر ہے بادشاہ تو ہر جگہ جا کے نہیں کرتا تھا، بادشاہ کے نمائندے ہوتے تھے ہر جگہ، جو بادشاہ کا مثلا خط لے کے ہر جگہ جاتے تھے. اور وہ یہ بھی تو ایک طرح کی اطلاع رسانی کا ایک ذریعہ تھا میڈیا. تو میڈیا ہمیشہ کسی نہ کسی فارم میں رہا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پوسٹ ماڈرن میڈیا کی، یعنی کہہ لیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کی میڈیا کی، یا خود ورلڈ وار 2 سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ اس چیز کو دیکھ لیں، تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے بہت واضح کہ میڈیا اطلاع رسانی سے زیادہ جو ہے وہ ایک ذہن سازی اور پروپیگنڈا کی طرف زیادہ گیا. حتیٰ آپ مثلا جرمنی اور امریکہ کی جب مین جو دو کھلاڑی تھے ان کی جب آپ دیکھتے ہیں جرمن میڈیا آپ اٹھائیں ورلڈ وار 2 کا ریڈیوز، اور وہ ابھی تک چیزیں مل جاتی ہیں آرکائیو میں، ان کا امریکہ کے بارے میں وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے تھے. ادھر سے امریکنز جو ہے وہ جرمنس کے بارے میں نیریٹو بلڈ کرتے تھے. اور آخر میں جو ہے وہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتحین لکھتے ہیں، تو امریکنز کا نیریٹو آج پوری دنیا کو قبول ہے. جرمنس کا نیریٹو ظاہر ہے کہ وہ ایک نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. بہرحال میڈیا جو ہے وہ آج کے زمانے میں پوسٹ ماڈرن میڈیا جو ہے وہ اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک ذہن سازی کے لیے، اور ایک اس چیز کے لیے کہ حکومتیں جب بھی کوئی کام کرنے لگتی ہیں تو وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ یہ کام کرتی ہیں. اور حتیٰ اپنی عوام کے لیے نہیں، صرف خاص کر کے آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ اہم پلیٹ فارم ہے اس ٹائم پہ، وہ خود انٹرنیٹ ہے میڈیا میں. مثلا ہو سکتا ہے کہ میرے تک امریکہ کی ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ نہ پہنچے، لیکن اسی ٹی وی چینل کا سوشل میڈیا پیج میں نے بھی فالو کیا ہو. تو اس وجہ سے ایک گلوبلائزیشن بھی ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ ایکسیس بہت زیادہ ہے. یعنی اب اگر کوئی سرمایہ دار یا کوئی بھی ایک کہہ لیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کرے یا ایک خاص ملک کو ٹارگٹ کرے، تو وہ وہاں پہ ان کے لیے ایک خاص طرح کا پروڈکٹ بنا کے لانچ کر سکتی ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ اثر کرے گا عوام پہ. یعنی آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو دور ہے، آج کی جو جنگ ہے وہ نریٹیوز کی جنگ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو جس کی نریٹو زیادہ اسٹرانگ ہوگی وہ میدان مار جائے گا، وہ میدان جیت جائے گا. ایسا ہی ہے. اچھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مثلا کہ پرانے زمانے میں جو نریٹو بلڈ کی جاتی ہوں گی تو اس زمانے میں شاید بہت زیادہ وقت لگتا ہو، کوئی تقریر ہوتی ہوگی، کتاب لکھی جاتی ہوگی اس زمانے کے اس میں، تو اس میں بہت زیادہ شاید وقت لگتا ہو، 2 سال 4 سال 6 سال. یا مثلا اسلامی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ بنو امیہ کے دور میں بنو امیہ نے اپنے اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے جو انہوں نے 80,000 مبلغ رکھے جو جا کے ان کے مخالف جو تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کے خاص جو ہے وہ نریٹو ان لوگوں نے ایسا ہی ہے. بلڈ کی. ہمیں تاریخ اسلام میں تو دیکھیں جب ہم تاریخ اسلام اٹھاتے ہیں تو ہمیں
یعنی بنو امیہ کے آنے سے پہلے تک اتنا ہمیں کوئی اس چیز پہ کام نظر نہیں آتا کہ جہاں پہ تبلیغ تھی اپنی جگہ کہ خلفاء کے دور میں مثلا مختلف جگہوں کو فتح کرنا اور پھر وہاں پہ مثلا مبلغین بھیجنا، اور لیکن ایک جو نیریٹو کی جنگ سٹارٹ ہوئی وہ تقریباً بنو امیہ کے پاور میں آنے کے بعد ہوئی ہے. یعنی حتیٰ پاور میں آنے سے پہلے جب مثلا آپ مسلمانوں کے اس میں دیکھیں تو چوتھی خلافت کے زمانے میں جب امام علی اور امیر شام کا اختلاف ہوتا ہے آپس میں، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک نیریٹو کی جنگ بنائی گئی. کیونکہ دیکھیں شام کا جو علاقہ تھا یا جتنا بھی مثلا اس سائڈ پہ علاقہ تھا، وہاں پہ اسلام جو ہے وہ بنی امیہ کے ذریعے پہنچا ایک طرح سے. یعنی وہاں پہ جو پہلے حکام تھے وہ بنی امیہ تھے، اور انہوں نے شروع سے ہی اپنی عوام کی ایک ذہن سازی کی. یعنی حتیٰ ایسی چیزیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں کہ لوگوں کو خود امام علی کے کردار پہ مثلا وہ شام کے لوگوں کا کیا ہاں خیال تھا. مثلا جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے، بتایا گیا شام کے لوگوں کو وہ شہید ہو گئے اور سجدے کی حالت میں ان کو ضرب لگی، تو شامی لوگ جو تھے وہ بہت حیرت پوچھ رہے تھے، اچھا بالکل کیا ایسے علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے. حتیٰ ایک واقعہ مجھے اب اس کی نہیں پتہ کہ کتنی سند اس کی صحیح ہے یعنی، لیکن کہا جاتا ہے کہ شام میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو نا 2 کبوتر دیے جاتے تھے. مثلا چھوٹا ہوتا تھا یعنی جب وہ بچہ، تو اسے 2 چھوٹے کبوتر کے بچے دیے جاتے تھے. وہ ان کو پالتا تھا. ظاہر ہے بچے آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں سے ان کی ایک خاص رغبت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر تو وہ جب بڑے ہوتے تھے تو ان کبوتروں کو جو ہے وہ کوئی فوجی آ کے مار دیتا تھا. پھر جب وہ بچے پوچھتے تھے کہ یہ کس نے مارا تو وہ کہتے تھے کہ یہ علی نے مارا ہے. اچھا میں نے یہ جو واقعہ اور یہ جو داستان ہے، میں نے اس کو کسی دوسرے انداز میں سنا ہے کہ وہاں پہ اس زمانے کا جو معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، تو وہاں پہ بھیڑ بکریاں جو ہے ان کی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کو 2 بھیڑ کے یا بکری کے بچے جو ہے وہ دیا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. یعنی یہ بچے ایک اس چیز میں مثلا جو ایک دیکھا جائے نا، تو آپ نے جب کسی کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے تو آپ کو اس کے بچپن سے کام کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ ایک مثلا ایک 15 سال کے اوپر جس کی ایج ہے اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا کرنا نسبتاً مشکل ہے، کیونکہ آپ کو منطق بھی لانی پڑے گی آپ کو. لیکن آپ ایک بچے کے ذہن میں شروع سے یہ ایک چیز ڈالیں، اور حتیٰ ہمیں یہ آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے. ہمیں مثلا پاکستان میں ہمارا اگر فرقہ واریت کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو اس کی ایک جڑ یہ ہے کہ بچپن سے ہی وہ ذہن بنایا جاتا ہے. جی ہاں، مثلا وہ ایک خاص اسلام کا ورژن جو ہے وہ ہمارے ملک میں آیا، اور اس نریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے، اس خاص جو تفکر ہے اس کو پھیلانے کے لیے 32,000 سے زیادہ جو دینی ادارے بنائے گئے، اور ادارے بنائے گئے. جن کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اور 2-3-4 دن پہلے آپ نے وہ نیوز پڑھی ہوگی کہ پاکستان میں کسی جگہ جو ہے ٹرین کو یرغمال بنا لیا گیا. اور دیکھیں یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ان کا دوبارہ جب ہم جڑ ڈھونڈیں گے تو ہمیں میڈیا ہی نظر آئے گا، اور ایک کہہ لیں کہ ایک نیریٹو جو بنایا جاتا ہے ہر کسی کے لیے. ظاہر ہے کہ جو اس سائڈ پہ ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں حق پہ ہوں، جو اس سائڈ پہ ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں حق پہ ہوں. مثلا حتیٰ آج کے زمانے میں دیکھیں یا آپ 1400 سال پہلے دیکھیں، تب بھی مثلا اگر ہو سکتا ہے کہ لیڈرز کو پتہ ہوگا کون حق پہ ہے، لیکن جو عام جسے کہتے ہیں نا پیادہ ہے، جو سپاہی ہے، وہ تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے آئے. ظاہر ہے اگر وہ حق پہ نہ سمجھے خود کو جان تو نہیں دے گا اپنی. تو میڈیا کو ویسے بھی جو ہے وہ 4تھ پلر کہا جاتا ہے سوسائٹی کا، تو وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اسی پہ تقریباً معاشرہ کھڑا ہے، اور اگر میڈیا کو آپ نکال دیں تو معاشرہ جو ہے کولیپس کر جاتا ہے. اور اگر آپ کے معاشرے میں بھی نیریٹو جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، یعنی ایک حکومت ہے جس کا اپنا نیریٹو اپنے ملک میں مضبوط نہیں ہے، تو وہ جتنی بھی اچھی ہو دشمن بہرحال فاتح ہوگا وہاں پہ. صحیح. ہم نریٹو کی بات کر رہے ہیں، موویز کی ہم نے بات کی، تو اسی حوالے سے آپ نے سنا ہوگا نئی ٹی وی سیریل جو ہے وہ آئی ہے معاویہ کے نام سے. گزشتہ سال MBC جو سعودی عرب کا ٹی وی چینل ہے، اس نے حشاشین کے موضوع پہ ایک ٹی وی سیریل بنایا تھا جو کافی کنٹروورشل تھا. مصر میں میرے خیال سے. ہاں مصر میں. تو اس سال معاویہ کے نام سے ایک ٹی وی سیریل آیا، تو جس پہ کافی لیدے بھی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی عوام اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. مصر میں اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، ایران میں، عراق میں پابندی ہے اس سیریل کے اوپر. تو آپ کی نظر میں آپ نے دیکھا ہے وہ؟ پہلے یہ مجھے بتائیے، اس کے بارے میں سنا ہے کچھ؟ میں نے اس سیریل کے بارے میں تھوڑا بہت سنا ہے. بہرحال ابھی تو یہ میرے خیال سے پورا آیا بھی نہیں ہے، کچھ ایپیسوڈز آئی ہیں، اور یکم رمضان سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا. تو بہرحال وہ تو سیریل پہ تو دیکھیں رائے تب دی جا سکتی ہے جب ہم اسے دیکھ لیں، لیکن جب ایک شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے سیریل بنانے کے لیے کہیں بھی، تو وہ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ یا تو محبوب ہو عام عوام کے اندر،
یا آپ اس کو محبوب بنانا چاہ رہے ہیں. یعنی ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت. ہاں ایک یہ ہے کہ آپ جب نیگیٹو کیریکٹر پہ بناتے ہیں تو وہ ایک ظاہر ہے معاملہ الگ ہے, لیکن یہاں پہ وہ والا کیس نہیں ہے. تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ سعودیہ میں میڈیا جو ہے وہ ریسنٹلی ایک پش آیا نا, اس میں آپ دیکھیں پہلے تو وہ مثلاً حتیٰ میڈیا کو کافی حد تک یہ سمجھا جاتا تھا جیسے یہ ایک حرام چیز ہے اور اس سے جتنی دوری اختیار کی جائے اتنا اچھا ہے. لیکن جو ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں محمد بن سلمان کے آنے کے بعد چینج نظر آئے, جس میں حتیٰ میوزک آیا ہے سعودیہ کے کلچر میں اور باقی چیزیں, حتیٰ اسی سیریل میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو کچھ ایسے سینز نظر آئیں گے جو اگر آج سے 3 سال پہلے کوئی سعودیہ میں سوچتا بھی تو شاید اسے وہ پھانسی دے دیتے. تو بہرحال اس میں جو ایک حیرت انگیز بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جس شخصیت پہ یہ سیریل بنایا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ اہل سنت کے اندر اگر ہم بات کریں صرف, جو کہ اکثریت مسلمانوں کی اہل سنت ہے, تو اہل سنت کے اندر بھی وہ کنٹروورشل پرسنالٹی ہے. کنٹروورشل پرسنالٹی, اگر کنٹروورشل نہ بھی ہوں تو نمبر 1 پرسنالٹی نہیں ہے اہل سنت کے اندر. یعنی آپ مثلا ہمیں کوئی حضرت ابوبکر پہ کوئی سیریل ابھی تک ایسا نہیں نظر آیا. ایک حضرت عمر پہ بنایا تھا انہوں نے پہلے, لیکن تو جب ہم وہ چیز دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص ہدف لے کے یہ سیریل بنایا گیا, کیونکہ اسلام کے اندر جو ایک 2 فرقے بننے کی ایک ابتدا ہوئی ہے تو وہ آفیشلی اگر ہم دیکھیں تو امام علی کے زمانے میں ہی ہوئی ہے. یعنی جب مسلمان آمنے سامنے آئے, اس سے پہلے بھی ظاہر ہے مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے, لیکن جو باقاعدہ جنگ کی صورتحال بنی ہے وہ اس ٹائم پہ بنی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرف امام علی تھے اور دوسری طرف امیر شام کی شخصیت تھی. تو اس حوالے سے یہ سیریل آپ کیا کہتے ہیں, اس پہ آپ کی کیا نظر ہے؟ اب میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ, میں نے دیکھا اس کے سیریل آیا ہے کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ عرب میڈیا جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. عرب میڈیا کا 75 سے 100 ملین ڈالر کا کہا جا رہا ہے, اور اگر اسے ہم پاکستانی روپے میں کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑی کئی ارب میں جو ہے رقم بنتی. اتنی میرے خیال سے تقریباً 28 ارب روپے. ہاں 28 ارب روپے کا بجٹ ہے اس سیریل کا. یہ انہوں نے 2-3 سال پہلے یہ ٹی وی سیریل جو ہے بن چکا تھا, لیکن اس زمانے میں جب اس کو نشر کرنے کی بات کی گئی تو مخالفت بہت زیادہ تھی, تو نشر نہیں کیا تھا انہوں نے. لیکن ایک خاص ٹائم کے اوپر ابھی شام کی حکومت گر چکی ہے, جولانی کا جو دہشت گرد گروہ ہے وہ حکومت میں ہے, ان کے پاس یہ حکومت ہے. لبنان کے اندر حزب اللہ جو ہے اس کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے اس کو. تو اس خاص زمانے کے اندر اس ٹی وی سیریل کا نشر کرنا یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے. یعنی ایک ایسی پرسنالٹی کو آپ ہیرو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سیریل کے جو ہیں وہ ایک انٹرٹینمنٹ سے زیادہ جی ہاں وہ مجھے اثرات ہوں گے مسلمان عوام پہ, جو ایک خاص نریٹو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بلڈ کی جا رہی ہے. میں نے ظاہر ہے پورا ٹی وی سیریل نہیں آیا, تو کچھ جو اس کے ایپیسوڈ ہیں وہ دیکھی ہیں. تو آپ نے جتنا دیکھا آپ کی کیا نظر ہے, یعنی اس سے کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں, وہ کیا پتہ دیکھیے اس سے ایک کنٹروورشل پرسنالٹی اور پورا سلسلہ حکومت جو ہے, مثلا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کی, جنگیں کی, امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں, امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا. پھر کربلا کا واقعہ اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کا جتنا بھی دور حکومت رہا ہے وہ سارا جو ہے خاص فرقہ جو ہے تشیع اس کو ختم کرنے کے لیے جنہوں نے سارا زور لگایا. پوری ان کی تاریخ اس چیز سے بھری ہوئی ہے ظلم و ستم سے. اور آپ مثلا اس خاص تفکر اور اس خاص پرسنالٹی کو جس نے یہ کام شروع کیا تھا, آپ ان کے مقدس شخصیت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, تطہیر کر رہے ہیں اس شخصیت کی, تو اور اس آپ کو کو ایک نہیں ہیرو لگتا کے طور کہ پہ ان کے لیے بہت بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ کوئی سمپل بایوگرافیکل ٹی وی سیریز نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے دال بھی کچھ کالا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیریل بنانے والوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ چیز ثابت کرنا, کیونکہ دیکھیں ہمیں جتنے بھی اہل سنت کے منابع ملتے ہیں تاریخ میں, حتیٰ وہ جو شیعوں کے بارے میں بہت منفی رائے رکھتے ہیں, ان کی بھی نظر یہ تھی کہ حق جو ہے وہ امام علی کے ساتھ تھا. یعنی یہ ایک مسلم عقیدہ ہے اہل سنت کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سیریل جو ہے وہ ان کو اگر یہ ثابت کرنا ہے ان کے اس سیریل کے پروڈیوسرز کو اور ڈائریکٹرز کو, تو یا تو انہیں تاریخ بالکل
ٹویسٹ کرنی پڑے گی، جب مسخ کرنی پڑے گی تاریخ میں. بالکل تاریخ مسخ کرنی پڑے گی، یا پھر جو ہے وہ کس طرح سے یہ مثلا. اچھا مثلاً آپ اس کی پہلی اور دوسری ایپیسوڈ دیکھیں. جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے جو بنایا ہے تطہیر کر رہے ہیں. آج کی ہماری نوجوان نسل کتاب نہیں پڑھتی، مطالعات نہیں کرتی. آج کی نسل جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے انفلوئنس ہوتی ہے، میڈیا کے ذریعے سے انفارمیشن لیتی ہے. مثلاً آپ اگر کسی پرسنالٹی کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 20 کتابیں پڑھنا پڑیں گی. تو زیادہ آسان نہیں کہ میں اس پرسنالٹی کے بارے میں بنائی گئی ٹی وی سیریز میں دیکھ لوں. تو بہت آسان ہے اور میں بہت تھوڑے ٹائم کے اندر، فوٹوگرافک میموری جو ہے جی وہ ہاں، ویسے بھی اس کا زیادہ ایک تو میں اثر ہوتا ہے. بہت تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے بہت زیادہ انفارمیشن میں لے سکتا ہوں. تو یہ ٹی وی سیریل جو آیا ہے، اب میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. مثلاً اس کی پہلی اور دوسری ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندا کا کردار اور کریکٹر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ احد کے اندر وہ شامل تھی اور جو کفار تھے ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کہ آپ جنگ کریں. اس کو جو حبشی غلام تھا اس نے حضرت حمزہ جب حملہ کیا اور ان کی شہادت کے بعد یہ گئی اور وہاں پہ جا کے ان کا جگر نکال کے اس کو چبایا. تو بہت بڑا اندوہناک واقعہ ہے. لیکن آپ اس سیریل میں دیکھیں گے اس کی پہلی اور دوسری ایپیسوڈ میں وہ جنگ دکھائی جاتی ہے، لیکن اس میں یہی چیز جو ہو بالکل اس سے ختم کر دی گئی ہے. یعنی اس خاتون کا ایک پازیٹیو کریکٹر نئی نسل کو بنا کے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے مثلاً یہ تطہیر نہیں کر رہے آپ اس خاص تفکر کی، اور وہ بھی اس صورت حال میں کہ اب مثلاً شام میں دیکھیے کہ شام میں کیا معاملہ چل رہا ہے. میں 2 دن پہلے وہ دیکھ رہا تھا، ایک کلپ تھا بہت اندوہناک کہ 2 بچے تھے جن کے گلے کاٹے جا رہے تھے، اور مثلاً وہ دہشت گرد جو تھا وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون سا بچہ جو ہے وہ میرے چاقو سے وہ میں اس کو ذبح کروں. تو یہ تو آپ اس طرح سے ایک پوری تفکر اور پورے خاندان کو یوں پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا ہیرو بنا کے پیش کرو گے. تو اس کا مطلب آپ نئی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ آپ نے جو بات کی کہ تاریخ کو جو ہے مسخ کرنا ان کے لیے اس لیے آسان ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سی عوام نے جا کے کتابیں نہیں کھولنی، کراس چیک نہیں کرنا. اور یہ واقعاً ایسا ہی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے. حتیٰ اس کے علاوہ بھی آپ مثالیں اٹھائیں جو تاریخ پہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ نیوز کو اگر چینج کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے، تو تاریخ ہے. تو تاریخ میں جب ہم کوئی بھی موویز آپ اٹھا لیں ہالی ووڈ سے لے کے آپ جو ہے وہ بالی ووڈ، اور ابھی ظاہر ہے کہ جو مغربی ایشیا ہے یا مڈل ایسٹ ہے، تو اس میں جو ہے وہ نسبتاً یہ انڈسٹری نئی ہے. یعنی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایران اور ترکی کے علاوہ ہمیں کوئی، اور مصر کے علاوہ درست ہے. ہمیں کوئی بڑا پلیئر نظر نہیں آتا تھا میڈیا اور فلم انڈسٹری میں. لیکن ابھی ظاہر ہے کہ ہمیں قطر بھی نظر آتا ہے، کویت بھی، سعودیہ بھی، اور یہ یعنی ایک نئی انڈسٹری یہاں پہ جنم لے رہی ہے. تو ہالی ووڈ میں ہمیں پہلے سے نظر آتا ہے کہ آپ اگر امریکہ میں جا کے کسی بھی مڈل ایسٹرن ملک کا ان سے پوچھیں تو ان کے ذہن میں فوراً ایک ایسی گرد و خاک اور ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اکثر ممالک میں ایسے حالات نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سینما سے اپنا ایک نیریٹو لی ہے اور میڈیا سے اپنا ایک نیریٹو لی ہے. تو وہ آج کے زمانے کی ہم بات کریں تو جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو کس نے جا کے کتابیں کھول کے چیک کرنا ہے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اور سیریل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں اور جو چیز ہم پڑھتے ہیں تو دکھنے والی چیز کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو وہ بات آپ کی بالکل درست ہے اس لحاظ سے. اور اگر یہ واقعاً اگر آپ مثلاً دیکھیں کہ انہوں نے کس ٹائم پیریڈ سے سٹارٹ کیا ہے اس کو، یعنی جو جس شخصیت کے بارے میں بنایا وہ شخصیت کی پیدائش سے پہلے میرے خیال سے انہوں نے شروع کیا. ان کی ولادت سے ہی مثلاً جو ہیں امیر معاویہ کی ولادت سے ہی یہ سیریل شروع ہوتا ہے. اور جو میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی ولادت سے شروع کیا ہے، پھر یہ آگے آتے ہیں رسول اللہ کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ جنگیں دکھاتے ہیں. جنگوں کے بعد پھر خلفاء کا زمانہ دکھاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے کہ جس پہ ساری دنیا کے مسلمان بہت ان کو شوق لگا ہے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچی ہے، اس میں یہ کہ اس سیریل کے اندر جو مقدس شخصیات ہیں، خلفاء ہیں، امیر المومنین علیہ السلام ہیں یا امام حسن و حسین ہیں، ان کو جو ہے ان کی شکلیں دکھائی گئی ہیں. اچھا، یہ پہلے ہم نے نہیں ایسا کوئی چیز دی. میرے خیال سے انہوں نے یہ اسی پروڈکشن کمپنی نے پہلے بھی ایک سیریل بنایا تھا. اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز کسی تاریخی سیریل میں کم ہی نظر آتی ہے ایسا.
تو یہ ایک بڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے میرے سے خیال سے مصر نے بھی اس وجہ سے جو ہے وہ اعتراض اٹھایا ہے اور اس کو بین کرنے کی جو ہے وہ درخواست دیا، حتیٰ کیس بھی کیا ہے جامعۃ الازہر کے کچھ اساتید نے کہ شکلیں دکھانا اور اچھا مثلا آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ چند سال سے سعودی عرب اپنا ایک نیا امیج، سیکولر امیج جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے، حتیٰ کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی وہاں پہ ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، کلبس کھول گئے ہیں، جوئے ہوتے ہیں، اور مکہ جیسے شہر کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید دنیا کے اندر تشدد اور دہشت گردی، فرقہ واریت جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. لیکن اس سیریل کو آپ دیکھیں، اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے میدان چینج کیا ہے، یا اس کو ٹول جو ہے جدید زمانے کا ٹول جو ہے اس پہ آ گئے ہیں. میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اسلام کے نا 2 ورژنز ملتے ہیں یا 3 کہہ لیں. ایک جو ہے وہ خلافت والا دور ہے. خلافت والے دور میں یہ ہے کہ شخصیات کے آپس کے اختلاف کے باوجود ہمیں اسلام جو ہے کم و بیش اصل حالت میں نظر آئے، یعنی اس میں اس طرح سے تحریف نہیں ہوئی. یعنی کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے کہ شخصیات نے اضافہ بھی کیا اور کمی بھی کی، لیکن کم و بیش ہمیں جو ہے وہ اسلام کسی نہ کسی حد تک اسی حالت میں نظر آیا جس حالت میں رسول اللہ نے چھوڑا تھا. لیکن جو ہمیں بڑا چینج نظر آتا ہے وہ امام علی کی شہادت کے بعد نظر آتا ہے، جب بنی امیہ طاقت میں آئے. تو 2 اسلام ہمیں نظر آتے ہیں، ایک بنی امیہ سے پہلے کا اسلام ہے اور ایک بنی امیہ کے بعد کا اسلام ہے. تو بنی امیہ کے بعد کا اسلام جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہوا تھا اس ٹائم پہ بھی. اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو اسلام جو ہے وہ مسجد سے اٹھ کے جو ہے وہ محل تک گیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ جو بادشاہ تھے بنی امیہ کے، ان کے یہ عشیاں اور مثلا وہ امیر شام سے شروع ہو کے اگر آپ جتنا آگے جاتے جائیں مثلا یزید، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلا، تو ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے وہاں پہ بھی کہ جن چیزوں کو صدر اسلام میں معیوب سمجھا جاتا تھا، مثلا شراب نوشی یا ایک شاہانہ طرح کی زندگی گزارنا یا یعنی جن چیزوں کا عیاشی اسلام نے کرنا، منع کیا بیسیکلی تھا وہ چیزیں دوبارہ سے جن کو منع کیا تھا یا جو نارملائز ہو گئیں. اسلام کی نیچر میں جو چیزیں نہیں تھیں. اور ہمیں نظر آیا کہ خلفاء نے کافی حد تک جو ہے وہ سادگی برقرار رکھی تھی، بہرحال جو بھی باقی اختلافات ہوں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ یعنی شام دارالحکومت بنتا ہے اسلام کا، تو ہمیں ایک نیا اسلام نظر آتا ہے جس میں مثلا ایک باقی بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے مسلمان حاکم جو عیاشی والی زندگی گزار رہا ہے، جس کے ہاں شراب اور رقص کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، جس کے ہاں جو ہے اور وہ عوام کے لیے بھی کھلے عام اجازت تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بادشاہ خود کر رہا ہے، عوام کو منع کیا ہوا ہے. یعنی ایک ہمیں جو آج سعودی عرب میں اور اس ٹائم کے اسلام میں ایک جو مماثلت نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ بالکل ایک شفٹ آیا اس کے بعد. تو میرے خیال سے سعودیہ کا اس ٹائم پہ اس سیریل کو لانا، جہاں اس کے اور مقاصد ہیں، ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے. یعنی اپنی ان کی جو ذاتی عیاشیاں ہیں ان کو، یعنی وہ اگر مثلا وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم جینیفر لوپز کو لے کے آئیں تو یہ بری بات نہیں ہے. یہ بری بات نہیں ہے. اور یہ ہمیں پہلے بھی مثالیں ملتی ہیں ایسی کہ اسلام جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں. مثلا آپ دیکھیں اسلام کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک جو رسول اللہ اور پھر خلفاء کا زمانہ ہے، پھر بنی امیہ اور پھر بنی عباس، تو ہمیں ان تینوں میں جو ہے وہ نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر بادشاہ کے آنے کے ساتھ ایک نئی چیز ہمیں اس میں. تو سعودی عرب جب یہ سیریل لے کے آیا تو اپنی عوام کے لیے وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں کر رہے. یعنی ایک بادشاہ نیا حاکم آیا نا سعودیہ میں، مثلا ٹیکنیکلی ابھی اگر ہم دیکھیں تو حکومت محمد بن سلمان کے ہاتھ میں، تو وہ میرے خیال سے خود کو بھی ایک دھونے کی کاوش ہے کہ اس سیریل کے ذریعے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی تطہیر کریں. جہاں اس شخصیت کی تطہیر کی جا رہی ہے وہاں خود کی بھی تطہیر جو ہے وہ اسی سیریل کے ذریعے کی جا رہی ہے. اچھا ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے سیریل معاویہ، اب اس کی 8 9 10 ایپیسوڈز میرے خیال میں ہو گئی ہوں گی یا اس سے زیادہ. مجھے لگتا ہے مثلا ہماری جو جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستانی جو عوام ہے جذباتی، اس کے اوپر اس کے بہت ہی منفی قسم کے اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ لڑائی تو وہی پرانے زمانے، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے 2 طرح کے اسلام ہے، ایک بنو امیہ کا اسلام ہے اور ایک رسول اللہ کا اسلام ہے. تو اسی بنیاد پہ ہی، اسی فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہی ہمارے ہاں کشیدگی ہے اور لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہے، جس کو روکنے کے لیے پاکستان میں کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی حد تک. نرم ہم اسے کہیں
کہ مثلا مختلف لوگ ہیں جو میڈیا میں آ کے بات کر رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جو شدت پسند گروہ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں، جن کو بوتلوں میں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مثلا ایک ایسا ورژن ہے جو جس کی عوام میں مقبولیت نہیں ہے، اور آپ نے پیٹرو ڈالر کے ذریعے سے اور امریکن اس کے اندر آپ نے اس کا بیج لگا کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی، تو اب ظاہر اب اس کا خمیازہ بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریل اثرات لے کے آئے گا اپنے پاکستان پہ بھی. ہاں مجھے لگتا ہے بس یہ سیریل جو ہے اس کے بہت ہی منفی قسم کے اثرات ہماری سوسائٹی کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں، اور قتل و غارت، دہشت گردی کی ایک نئی ویو کو یہ سیریل جنم دے سکتا ہے. دیکھیں ہم اگر اپنے خاص کر کے عوام کی بات کریں نا، پاکستان کی اور حتیٰ افغانستان کی، تو ہمیں پچھلی 100 سالہ تاریخ میں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام کے لیے گرم ہماری عوام رہی ہے. یعنی جب بھی کوئی مثلا حتیٰ عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا ترکی میں، تو پاکستان بننے سے پہلے اس خلافت کی ریوائول کی تحریک جو ہے وہ بر صغیر سے اٹھی. بہرحال وہ ناکام ہوئی، لیکن ہمیشہ ہمیں نظر آیا کہ کہیں نہ کہیں، اور اس کی کچھ جگہ پہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو امپلیکیشن بھی ہے. جیسے مثلا ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستانی عوام فلسطین کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آواز اٹھاتی رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یا اسی طرح باقی بھی کہیں اگر ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں تو اس پہ پاکستانی عوام کا اچھا ایک ریئیکشن آیا. لیکن ایک جو شدت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ اگر آپ اٹھائیں تو ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی ایسا کچھ ہوا ہے دنیا میں، کوئی بھی ایسی بحث چھیڑی گئی ہے یا کہیں بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ خمیازہ جو ہے وہ ہماری عوام نے بھگتا ہے اس کا. اور اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں تو جب 1978-79 سے لے کے ابھی 2025 چل رہا ہے اور ابھی تک ہم جو ہے وہ اس چیز سے نہیں نکلے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ظاہر ہے کہ ہمارے ایک اپنی نیچر بھی ہے ہماری عوام کی، اور وہ ایک شدت والی نیچر ہے دین کے معاملے میں. تو اور دوسری طرف فہم نہیں ہے، ظاہر ہے نہ کسی نے کتابیں، وہی آپ والی بات ہے کہ کتابیں کس نے کھولی ہیں، تو نہ کتابیں کھولی ہیں اور نہ کسی نے جا کے تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے جو ممبر بھی ایک میڈیا ہے، ممبر سے جو چیز آئی سامنے اور وہی چیز انہوں نے آگے، یا کتابوں میں جو بڑے لکھ گئے، تو کسی نے زحمت نہیں کی کہ ان کو ظاہر ہے ایک دفعہ دیکھے کہ یہ آیا دین میں ہے بھی یا نہیں. تو ہم ایک بہرحال اس کا خمیازہ تو بھگتتے آئے ہیں. اب جب اس سیریل کی بات آتی ہے تو پاکستان میں ابھی تک جو زیادہ ایک اکثریت کی آپ بات کریں تو وہ اس شخصیت کو کوئی بہت پازیٹیو نظر سے نہیں دیکھتی. حتیٰ احترام بھی اگر کرتے ہیں تو وہ اس حد تک کرتے ہیں کہ چلیں صحابی کی ہم حیثیت سے انہیں دیکھتے ہیں تو ہم احترام کرتے ہیں. باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو مثلاً وہ خلفاء کے لیول پہ رکھیں. جیسے بھی جب بھی آپ پاکستان میں کسی سے سنتے ہیں، حتیٰ کوئی بہت ہی ضد شیعہ عالم دین بھی ہو، تو وہ خلفاء کا نام لیتا ہے تو وہ 4 کا نام لیتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جائے، اور کچھ لوگوں نے بہرحال یہ شروع کیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو ہے بنایا ہے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ نکتہ ہے کہ یہ سیریل تو ابھی آیا ہے، لیکن اگر آپ پچھلے 5-6 سال میں دیکھیں تو ہمیں حتیٰ وہ والے فرقے جن کو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت زیادہ محب اہل بیت ہیں اور ان کی ایک عقیدت بہرحال نظر آتی تھی، تو انہوں نے بھی اس شخصیت کی طرف اپنا جھکاؤ بہت زیادہ کر دیا تھا. وہ نیچرل نہیں تھا، ظاہر ہے کہ ایک دم تو سارے نہیں ایک سائڈ پہ لگتے، کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشن ملتی ہے، کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو پاکستان پہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس پہ اگر یہ سیریل آتا ہے پاکستان میں، البتہ اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے کہ پاکستان میں اس سیریل کی ناکامی کے بھی چانسز ہیں، کیونکہ یہ سیریل جس طرح سے بنایا گیا، آپ نے دیکھا کہ اس میں مثلا حجاب کا کوئی وہ نہیں ہے رکھا گیا کہ مثلا حجاب کے حوالے سے جو ہے اس میں کافی اعتراضات ہیں. لباس، ہاں. تو جب ہم لباس اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں یا شخصیات کو جو دکھایا گیا، تو ممکن ہے کہ ہماری عوام اس چیز کو پسند نہ کرے اور اس چیز پہ اعتراض اٹھائیں کہ مثلا اس زمانے کا لباس تو ایسا نہیں تھا. اور دوسرا خلفاء کے لیے ظاہر ایک عقیدت ہے عوام کے ذہن میں، صحابہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے، وہ ممکن ہے کہ یہ سیریل اصلاً پاکستان میں چلے ہی نہ. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ میڈیا کا ایک اثر ہوا ہے ظاہر ہے. تو اگر تو یہ چلتا ہے اور اگر عوام بھی اس کی تاثیر میں آتی ہے تو پھر تو ہمیں ایک نیا فتنہ جو ہے پاکستان میں نظر آئے گا. مثلاً یہی دیکھیے کہ ایران میں
اس کو اس کے دیکھنے کو اور اس کے ڈبنگ کرنے کو حرام قرار دیا گیا، پابندی بھی لگائی گئی ہے سرکاری سطح پہ. اسی طرح سے عراق میں بھی اس کے اوپر پابندی ہے. بڑا اچھا اقدام ہے. لیکن دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ آج کل باؤنڈریز جو ہے وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا میڈیا کے. اس میں بہت سے گروہ ایسے ہیں، بہت سے مثلا ہو سکتا ہے شاید وہ ممالک کے جو مسلمانوں کے دشمن ہوں، جو ان کو مختلف زبانوں میں ڈب کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ویب سائٹس کے ذریعے اور سے یہ ڈال دیں، کام تو ہو رہا ہے. ہماری اگر آپ نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا کسی حکومت نے اس کو بین کر دیا تو لوگ نہیں دیکھیں گے اس کو. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس سے فرقہ واریت کو مزید ہوا مل سکتی ہے. اس کی دوسری ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں، میرے خیال میں دوسری یا تیسری ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا کہ جہاں پہ خلیفہ دوم کا قتل ہوتا ہے. گزشتہ سال جو سیریل بنا تھا حشاشین، اس میں بھی اینٹی ایران سینٹیمنٹس دکھائے گئے تھے، اور اس میں جو ہے ایک خطرناک چیز وہ خلیفہ دوم کا قتل ہے دکھایا گیا کہ جس میں ایک ایرانی غلام ابو لولو وہ آتا ہے، اور وہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں ایران میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس زمانے کی. اسلام آنے کے بعد میرے خیال سے جو اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یہ خود اس شخصیت کا آنا، ابو لولو فیروز جو ایک نام ملتا ہے، بہرحال ایک دو اور بھی نام جو ہے تاریخ میں ملتے ہیں. تو یہ جو بہرحال معروف ایک نیریٹو ہے، مجھے نہیں پتہ کہ اس کی سند کس حد تک صحیح ہے. تو یہ ایک غلام تھا جس کو ایران سے ہی لایا گیا تھا ایران فتح ہونے کے بعد. اور خود حتیٰ اس بات پہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں جو ہے غیر مسلموں کا آنا منع تھا. تو یہ جو لوگ، یا تو یہ ایک مسلمان غلام تھا، اگر مسلمان نہیں تھا تو پھر اس کا مدینہ میں آنا اور اس حد تک ایکسیس رکھنا یہ بھی ایک سوال ہے خود. جب مثلا یہی جو اب یہی جو ہے پرسنالٹی، یہ ایک کنٹروورشل پوائنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس پہ پاکستان میں کافی زیادہ لے دے بھی ہوتی ہے، پاکستان اور باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے. تو اب اس چیز کو دکھانا ظاہر ایک پرسنالٹی ہے، اور آپ اس کو یوں اس طرح سے دکھاتے ہیں تو جو نیگیٹو فیلنگز آپ جو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کس کے خلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ. تو اس سے وہی اینٹی ایران اور اینٹی شیعہ ایلیمنٹس کو ہوا ملے گی اس سے. ایسا ہی جب بھی کوئی اس سین کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ظاہر ہے وہی آئے گا کہ یہ ایک مثلا ایرانی غلام تھا اور اس نے خلیفہ کا قتل کیا. تو ایسا ہی ہے. ابھی تک تو ہم کتابوں کا اثر دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں. تو اگر یہ سیریلز میں اور ان چیزوں میں بھی دکھایا جائے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے، اور بڑے منفی اثرات ہوں گے، خاص کر کے جہاں جہاں پہ جو ہے وہ ایک فتنہ پہلے سے موجود ہے. جیسے پاکستان ہے، ابھی پاکستان میں دیکھیں آپ نے یہ بات کی، اس ٹائم پہ پاکستان دوبارہ تقریباً دہشت گردی کی زد میں آ چکا ہے دوبارہ. ہم نے بیچ میں ایک امن والا پیریڈ بہرحال دیکھا، لیکن ابھی اس سال کے اگر آپ جا کے اسٹیٹس دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں. اور ہماری آرمی نے بھی جو ہے وہ اس دفعہ ایک بھرپور آپریشن اور ان چیزوں کا اعلان تو کیا ہے کہ خوارج کا عنوان بھی دیا جاتا ہے دہشت گردوں کو. لیکن اس چیز میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ جب شاخوں کو کاٹ رہے ہیں تو یہ شاخیں ظاہر ہے کسی جڑ سے باہر آ رہی ہیں، اور وہ جڑیں ہمیں ایسی ہی چیزوں میں ملیں گی. وہ کہیں ایک آپ کو ایک جذباتی مولوی کی تقریر میں ملے گی، یا کسی ایسی کتاب میں ملے گی، کسی ایسے لٹریچر میں ملے گی جو کہ ذہن سازی کر رہا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ موویز اور سیریلز ہیں. تو جب تک ان چیزوں پہ حکومت کو اقدام کرنا چاہیے، جیسے ایران اور عراق میں حکومتوں نے بر وقت اقدام کیے، اور اس کو جو ہے حتیٰ ایک توہین اور اہانت والا تو اس کا اپنا ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ جو اس کے اثرات والا پہلو ہے وہ زیادہ اہم ہے. جی حکومت کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا راستہ روکے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء کرام ہیں تمام مکاتب پہ فکر کے کہ وہ بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہوں. اور آپ کو امید ہے ویسے پاکستان میں جو ہے وہ علماء اس پہ بات کریں گے اس کے خلاف؟ اس کے لیے جرأت چاہیے بات کرنے کے لیے کہ ہماری، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ پاکستان میں جو بہت سے علماء ہمیں نظر آتے ہیں، خاص کر کے کچھ فرقوں کے، ان میں سے اکثر کی تو روزی روٹی جو ہے وہ سعودیہ سے جڑی ہوئی ہے. تو اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات کریں گے؟ بہرحال ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے ہمیں اس کو مقدم رکھنا چاہیے، اور اس کو وہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میرے خیال سے جو ہے کہ حالات چل رہے ہیں ہمیں اس کے حساب سے اب تھوڑا سا اپنی
کیا کہنا چاہیے کہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہونا تو چاہیے یہی اور چاہیے، لیکن مجھے اپنے جو چیز لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ حتیٰ کیونکہ جب بھی سعودیہ میں کچھ ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ حرام بھی حلال ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی بات کریں گے تو کل کو ان کے مدرسے کا خرچہ یا وہ کون چلائے گا. تو مجھے تو حتیٰ یہ لگتا ہے کہ اگر اردو میں MBC یا جو اس کا چینل ہے یا خود سعودیہ اگر چاہتا ہے کہ اس کو اردو میں لانچ کرے تو ہمیں بہت سے علماء اس کی پروموشن میں نظر آئیں گے، وہی علماء جو ان ساری چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھیے مثلا آپ اگر کہہ بات رہے ہیں کی کہ ہے. اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، پروموٹ کرنے کا مطلب تو پھر وہی ہے کہ آپ ایک جو بھی ہم موجودہ لہر دیکھ رہے ہیں گزشتہ 20-30 سال سے ہمارے ہاں جو ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے، ہمارے پڑوس میں کس گروہ نے اپنی حکومت بنا لی ہے. بالکل ایسے اگر ہی. ہمارے علماء اس ٹائم پہ کوئی بڑا اقدام نہیں کرتے، اس چیز کا راستہ نہیں روکتے، تو پھر لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیں کسی بہت بڑے دیکھیں چیلنج افسوس کا کی سامنا بات کرنا یہی ہے پڑے نا گا. کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا یا کچھ بھی ہوا، کوئی سچویشن بنی ہے، تو ہر کسی نے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کام کیا ہے، وہ چاہے ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، علماء ہوں، یا ایون میڈیا ہو، جس میڈیا سے ہم نے بات شروع کی. تو ہمیشہ ہمیں یہی نظر آیا کہ کسی نے ملک کے انٹرسٹ کو لے کے بات نہیں کی. آپ چاہے وہ افغان جہاد دیکھ لیں، یعنی جہاں سے پاکستان کی ایک ڈاؤن فال کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہوا جب امریکہ آیا. وہ امریکن جہاد کہنا چاہیے اسے. اور امریکن جہاد کی پروموشن میں کون لوگ آگے تھے؟ سب سے زیادہ علماء تھے. اور بعد میں جو ہے وہ جب علماء کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء بیچارے وہ یوز ہو گئے، بہرحال یہ آپ یوز ہو اگر گئے اس نظر رکھتے ہیں ان کے یا حوالے سے پیٹرو ڈالرز کے زیر اثر آ گئے. جو بھی آپ اس کو عنوان دیں، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ افغان جہاد نے پاکستان کو ضربہ لگایا اور وہ علماء تھے. اور ایک پورے ملک کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں آپ کو فرقہ وارانہ مسائل اس سے پہلے اتنے نہیں نظر آتے تاریخ میں اٹھائیں تو. اس کے علاوہ آپ نے ایک بڑا طبقہ جو تھا ہمارا نارتھ پاکستان کے نارتھ میں یا نارتھ ایسٹ بنتا ہے یا نارتھ ویسٹ بنتا ہے، بہرحال میری تھوڑی سی جغرافیہ کمزور ہے، لیکن جو ہمارا KP کے ہمارا پشتون بیلٹ پشتون بیلٹ ہے، جو ہمارا KP کے سیکٹر ہے، وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پوٹینشیل والی جگہ تھی، لیکن اس کی پوری ڈائریکشن کس سائڈ پہ کی گئی اور وہ آج تک ہمیں نظر آتی ہے وہ شدت اور وہ چیز. اور ظاہر ہے کہ وہ عوام کا قصور نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو خود کش حملہ آور بھی حتیٰ جاتا ہے 15-16 سال کا بچہ، تو اس کا تو ذہن برین واش کیا گیا نا، اس کا خود سے تو وہ نہیں ہے یہ فیصلہ کر رہا. وہی نریٹو کی جنگ ہے. نیریٹو کی جنگ ہے. اس کے ذہن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. تو بہرحال ہمیں پاکستان میں علماء سے تو زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ علماء کا ہمیں اکثر کردار جو ہے وہ اسی چیز میں نظر آئے کہ وہ یا ایک کے ہاتھوں یوز ہوتے ہیں یا دوسرے کے ہاتھوں یوز ہوتے ہیں. اور اکثر ہمیں جو ہے وہ نیگیٹو لوگوں کے ہاتھوں یوز ہوتا ہے وہ زیادہ نظر تو یہ کہ آپ مثلا یہ سوچیں کہ شاید علماء اس چیز کی ہو سکتا ہے کچھ اچھے علماء جو ہیں وہ اس چیز کی مخالفت کریں آ کے، لیکن زیادہ جو ہے ان پہ امید نہیں کی جا سکتی. دیکھیے سب سے پرانی اور کامیاب اگر ہم انڈسٹری دیکھنا تو مصر کا کہا جاتا ہے. مصر ہے، ایران ہے، جبکہ نیو پلیئرز جیسے سعودی عرب ہے، پیسہ بہت زیادہ ان کے پاس ہے. 90s میں انہوں نے اپنی اس فیلڈ میں پیسے ایک بنیاد پہ انہوں نے بنا لیے. چند بڑے پروجیکٹس بھی انہوں نے کیے، جیسے یہ موجودہ TV سیریل ہے، اس سے پہلے دوسرے خلیفہ کی بایوگرافی سیریز قطر نے میرے خیال سے اس پہ جو ہے وہ قطر والوں نے بنوائی تھی وہ تھا. تو یہ ایک نیا جو ہے وہ ہمیں ایک اینگل اور ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے عرب دنیا کے اندر. دی میسج آپ کو اگر یاد ہو، ایک جی ہاں. مووی آئی تھی مصر کی، اور وہ تو حتیٰ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی 1970. وہ مصر کی تھی یا وہ ہالی ووڈ کی تھی؟ وہ دی میسج کے نام سے نہیں، دی میسج جو ہے وہ مصر والوں نے بنوائی تھی، لیکن ظاہر ہے اس ٹائم پہ ہمیں مسلمان دنیا میں کوئی ایسے متخصص نظر نہیں آتے تھے جو اس پہ کام کرتے. تو اس پہ جو زیادہ ٹیکنیکل کام ہوا تھا وہ ہالی ووڈ کی ٹیمز کا آپ تھا. نے میسج کی بات کی، مثلا پھر لوٹ چلتے ہیں اسی پہلے والی بات کی طرف. میسج میں آپ دیکھیں کہ میسج مووی کے اندر انہوں نے رسول اللہ اور باقی جو پرسنالٹیز ہیں ان کی شکل انہوں نے نہیں دکھائی تھی. اور دی میسج کی دیکھیں سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ مسلمان دو فرقے اس ٹائم پہ موجود ہیں اور تاریخی چیزوں میں ان کا بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن دی میسج بنانے والوں نے اتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا کہ ہر فرقے کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ ہماری ہی تاریخ ہے. یعنی بالکل ایک بیلنس پالیسی رکھ کے، اور واقعاً ہونا بھی ایسے ہی چاہیے جب آپ تاریخ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ سب کی نظر کو مد نظر رکھیں. مثلا اس میں آپ نے دیکھا کہ
مطلب یہ شخصیات جن کو ابھی اس سیریل میں دھویا جا رہا ہے اس میں سارا کچھ دکھایا گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں منابع اہل سنت کے ہی یوز کیے گئے ہیں، لیکن وہ تاریخ وہی ہے جو شیعوں کو بھی قبول ہے اور اہل سنت کو بھی. اور دیکھیں گے وہ میرے خیال سے 1970s کا وہ پروجیکٹ تھا، اور اس کے باوجود وہ آج تک دیکھا جاتا ہے. اور آج بھی اگر آپ کسی کو اگر شارٹ ہسٹری بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے کی، تو آپ اس کو یہ مووی دکھا دیں جا کے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے اسلامی دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں، آج پوری اسلامی دنیا کو، پوری جو ملت اسلامی ہے اس کو اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے، اور اتحاد و وحدت قائم کرنے والے پروجیکٹس پہ اگر اسلامی ممالک کام کریں تو اس سے جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کی مسائل و مشکلات اپنی جگہ پہ ایک اتحاد و وحدت کی فضا قائم ہو سکتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے پیغمبر یوسف کے نام سے ایک ٹی وی بالکل ایسے ہی سیریل ہے. بنا تھا ایران کے اندر، وہ کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہے، اور اس پہ تو کسی فرقے والوں نے کوئی اور حتیٰ اعتراض وہ دیکھا جاتا ہے تمام ممالک آج بھی نہیں جو ہے کیا. وہ رمضان میں خاص کر کے ابھی رمضان چل رہا ہے تو پاکستان میں جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہو اگر تو کیبل نیٹ ورکس ہوتے ہیں نا، تو جو لوکل چینلز ہوتے ہیں ان پہ بھی وہ چلایا جاتا ہے. یعنی ایک بڑا مثلا 20 سال پرانا تقریباً وہ سیریل ہے. اور کیونکہ اس میں دیکھیں جس نے بنایا ہے اس نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیے جو جو کہ کنٹروورشل نہیں ہے. کنٹروورشل نہیں ہے مسلمانوں کے مابین تو بالکل نہیں ہے، حتیٰ باقی مذاہب کے. یعنی حضرت یوسف کو تو عیسائی اور یہودی بھی قبول کرتے ہیں، اور واقعہ بھی کم و بیش ایک جیسا ہی مانا جاتا ہے سب کے ہاں. تو اس کو ایک تاریخی منابع سے ظاہر ثابت شدہ ایک چیز ہے، اور قرآن میں وہ واقعہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں ملتا ہے. تو جب ایسے کسی چیز پہ کام ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، عوام دیکھتی ہے اس کو. اور اس کے علاوہ ابھی اگر آپ حالیہ رمضان کی بات کریں تو ایران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک سیریل آنے، لیکن اچھا. ابھی اس کی ایک فلم کی صورت میں اس کو لایا گیا 3 گھنٹے کی، اور وہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں. تو اس میں انہوں نے ایسے دکھایا کہ جو حضرت یوسف کی وفات کا زمانہ تھا اس کے بعد سے لے کے حضرت موسیٰ کی پیدائش تک بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک منجی کے انتظار میں تھے، یعنی ایک نجات نجات دہندہ. دہندہ کے انتظار میں تھے کہ وہ آ کے ان کو نجات دے. اور وہ مثلا مختلف اعمال بھی کرتے تھے ظاہر ہے. اب فرعون کے آگے ان کا زور نہیں چلتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ تدبیر کرتے تھے اپنی، اور خدا نے بھی ان کی کہیں نہ کہیں مدد کی، اور پھر حضرت موسیٰ دنیا میں. بہرحال دیکھیں، ایک طرف دیکھیں ترجیحات کا فرق ہے. اب حضرت موسیٰ والی جو فلم ہے وہ ایک ایسے ٹائم پہ آئی ہے جب پوری دنیا میں بنی اسرائیل کو لے کے ایک بحث چل رہی ہے، بہرحال ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. خاص کر کے اگر ہم اسرائیل اور فلسطین کے کانٹیکس میں بات کریں تو بنی اسرائیل کی اگر آپ تاریخ دیکھیں حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بہت ہی مظلوم حالت میں یہ لوگ فرعون کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے. تو اس موضوع کو لے کے آنا، یعنی آپ دوبارہ ایک دفعہ دنیا کو اس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں کہ ایک سارا جو آج کے ہمیں حالات نظر آتے ہیں یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. اور میرے خیال سے ترجیحات میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم کچھ کنٹروورشل شخصیات کو جو ہے وہ دھونا شروع، حتیٰ اگر یہ کام کوئی اور فرقہ بھی کرے. مثلاً ابھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ہمیں ایک غالی طبقہ شیعوں میں نظر آتا ہے، انہوں نے معاویہ سیریل کے بعد اعلان کیا ہے کہ ہم ابو الولو فیروز پہ سیریل بنا رہے ہیں. تو اب یہ جتنا ہم اس کو اگر غلط سمجھتے ہیں تو ہم اس کو بھی اتنے ہی غلط سمجھتے ہیں. اب مثلا پاکستان میں دیکھیے کہ جہاں شیعہ علماء ہیں وہ تو کھل کے اپنے لوگوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اور جو پیور ایک اسلام ہے، خالص اسلام، اسلام ناب جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کی تصویر دکھاتے ہیں عوام کو، اور شیعہ سنی سارے عوام ان کو پسند کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے گزشتہ 10 سال کے اندر کن موضوعات پہ بات کی ہے؟ کیا انہوں نے عوام کو توڑنے والے موضوعات پہ بات کی ہے یا عوام کو جوڑنے والے موضوعات پہ بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے. وہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ بھی بہت زیادہ نقد کی ہے، تنقید کی ہے، جو ان کی غلط چیزیں ہیں. جرأت اور بہادری چاہیے اپنے لوگوں پہ، اپنے فرقے پہ تنقید کرنے کے لیے. اور ہمیں ایسی شخصیات جو ہے پاکستان میں باقی فرقوں میں بھی نظر آتے ہیں کم و بیش، جنہوں نے اٹھ کے اپنے فرقے کی، یعنی جہاں پہ ان کو لگا غلط ہے وہاں پہ مذمت کی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ وہی بات پھر آتی ہے کہ جب ہم ایک طرف آپ 1000 ایسی شخصیات لے کے آئیں اور ان کا کام رکھیں، لیکن دوسری طرف جب آپ ایک میڈیا کا نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ہمیں کم و بیش پاکستان میں نظر آتا ہے کہ ایک بہرحال ایک طرف تو اکثریت عوام کی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں مسئلہ ہے جیسے ہمارا پشتون بیلٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ کام زیادہ ہوا ہے
تو وہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ حتیٰ جب کوئی بڑی شخصیت بھی جائے یا کوئی بات کرے تو ان پہ اس طرح سے اثر نہیں ہوتا. وہ ایک نفرت والی فضا جڑوں تک پہنچ چکی ہے. ویسے مثلا آپ کسی ایک نسل پہ آپ نے کام کیا ہے, آپ نے اس کو اس کے بچپن سے لے کے وہ ایک خوراک دی ہے, خاص فکر آپ نے ان کے ذہن میں ڈالی ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے تو آپ کو اس سے ڈبل ٹائم چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بہرحال آپ کو رائے حل کیا نظر آتا ہے اس پوری سچویشن پہ؟ ہم نے بات کی اور ہم نے یہ مسائل کی کسی حد تک جو ہے وہ اپنے طور پہ نشاندہی بھی کی ہے, لیکن عوام نے تو کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے. آپ اگر جوان جا کے یہ سیریل نہیں دیکھے گا تو وہ جا کے کوئی نیٹ فلکس کا سیریل دیکھے گا, یا وہ جا کے بالی ووڈ کا کوئی سیریل یا فلم دیکھے گا. تو ہمارا کیا اس میں کردار ہونا چاہیے, اور ہم نے آیا کوئی آلٹرنیٹیو دیا ہے, کوئی مثلا ہم نے نیریٹو بنانے کی حد تک کوشش کی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے یہی تو بات ہے کہ اس حوالے سے ہم کوئی خاطر خواہ مسلم ممالک جو وہ کام نہیں کر پائیں, اور اگر مسلم ممالک کے اہل فکر حضرات جو ہیں, درد دل رکھنے والے افراد, وہ اگر میدان میں آئیں اور ان موضوعات پہ کام کریں جن سے مسلمان آپس میں جوڑ سکتے ہیں, تو اسے نہ صرف مسلمانوں کی جو مسائل و مشکلات ہیں پورے دنیا کے اندر وہ حل ہو سکتی ہیں, بلکہ مختلف میدانوں میں ہم پیش رفت بھی کر سکتے ہیں, ترقی بھی کر سکتے ہیں. اور دیکھا آپ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے, کتنے ممالک ہمارے ایسے ہیں جن کو نابود کر دے گا. افغانستان کو آپ دیکھیں کیا حل ہوا افغانستان کے ساتھ, عراق میں آپ دیکھیں, ابھی شام کو دیکھیں, شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, لبنان میں دیکھیں, یا یمن میں دیکھیں کیا ہوتا رہا وہاں پہ. اور ہمیں ہر اس جگہ پہ جو ہے وہ ایک نیریٹو کی جنگ نظر آتی ہے کہ جہاں پہ یہ بتایا گیا. حتیٰ ہمیں مثلا ہم جب حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو آج کے کوئی حکمران بھی ہمیں پرفیکٹ تو نہیں ہے ظاہر ہے کوئی بھی, لیکن آپ جب مثلا لیبیا کی مثال لے لیں, اب قذافی میں ہزار برائیاں ہوں گی, لیکن قذافی کے جانے کے بعد کیا ہوا لیبیا کا, یا اسی طرح عراق کا یا افغانستان کا. لیکن اس عوام کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ یہ جب جائے گا تو تمہاری زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی. بہت بہتر ہو جائے گی, اچھی ہو جائے گی. لیکن وہ جنت کیا بننی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب یہی مسئلہ, یہی چیز آپ دیکھیے شام کے اندر کیا ہوا. شام کے اندر بھی ایسے, ابھی دیکھیں شام میں ایک بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ان کو اپنے حکمران سے مسئلہ تھا, اور کہیں کافی حد تک اس حکمران کی بھی غلطی تھی اس معاملے میں, لیکن جو ایک نیریٹو بنایا گیا اور عوام نے جو ہے وہ, عوام نے بھی اور کچھ جو ہے وہ مسلح گروہوں نے بھی بیرونی طاقتوں کی بہرحال اگر شام کے اندر اقتدار کی منتقلی ہونی تھی تو پیسفل طریقے سے ہوتی. اب یہ دیکھیے کہ اقتدار جو ایک دہشت گرد گروہ کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا, جس نے آپ کو آزاد آپ حتیٰ یہ نعرہ لگایا تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ پوائنٹ میرے ذہن سے اتر جائے گا. مثلا اب یہ دیکھیے کہ بشار الاسد کے جانے کے بعد اسرائیل نے شام کے اندر کیا کام کیا ہے. اسرائیل نے شام کا سارا فوجی عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے, کچھ بھی باقی نہیں بچا وہاں پہ. اب حتیٰ کہ یہ آ رہا ہے جب شام کے اندر جو دفاعی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں, اسرائیلی فوجی کھلا وہاں جان آتے پھرتے ہیں, اور جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ وہاں سے اکوپمنٹ بھی وہاں سے نکال کے لے جا رہے ہیں, ان کو تباہ کر رہے ہیں. تو شام کو ابھی جنگ سے پہلے والی حالت پہ کھڑا ہونے کے لیے شاید اسے اب 100 سال مزید لگیں. شام اب کمر سیدھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ضربہ اسے لگایا. اور یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ, بہرحال بہت سے لوگ اس کو ایک کانسپریسی تھیوری کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن اگر آپ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کریں اور ان کا نقشہ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ہر ملک کو جو ہے وہ, ایک تو گریٹر اسرائیل تو اس میں ظاہر ہے کہ ہے ہی ہے, اس کے علاوہ ہر ملک کے جو ہے وہ ٹکڑے کیے جائیں. جیسے مثلا ایران ہے, ایران کے جو ہے وہ تقریباً میرے خیال سے 18 ٹکڑے انہوں نے اس میں تقسیم کیے. اسی طرح پاکستان کے 5 ٹکڑے, 5-6 ٹکڑے, یعنی ہر صوبہ ایک الگ ملک ہو. اور ہمیں اگر ایک خطرناک جو گھنٹی بج رہی ہے پاکستان کے لیے, وہ یہ ایک صوبائی نیشنلزم کی جو بات کی جا رہی ہے. آپ ابھی یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو حالات بن گئے پچھلے کچھ عرصے میں, بہرحال حکومت کی اپنی کوتاہیاں ہیں, ریاست کی, اور وہ چیزیں اپنی جگہ, لیکن حتیٰ اس حد تک کہ ایک سویلینز کی ٹرین کو کیپچر کیا جاتا ہے, اور یہ ایک روٹین کی چیز ہوگی. اب مثلا یہ ہمارے میڈیا نے حتیٰ اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی اس بات کو شروع میں کہ ہیڈ لائن بناتے وہ اسے, یعنی یہ تیسری چوتھی خبر تھی. اس حد تک یعنی عادی ہو چکا ہے یہ کام. مثلا چائنیز جو انجینئرز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا, اس کے علاوہ ظاہر ہے کسی دوسرے صوبے کا, خاص کر کے اگر کوئی پنجاب کا ہو تو اس کو تو وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے قتل کرتے ہی کرتے ہیں. تو جب ایک ملک میں یہ دیکھیں کہ کتنی ایک الارمنگ صورتحال بن چکی ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں.
اور اس کو توڑنے کی تو بات ظاہر ایک عرصے سے کی جا رہی ہے، اور اس میں خدا نہ کرے کہ ایسا ہو اللہ نہ کرے، انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں جب آپ ایک حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو کافی حد تک یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ کسی حد تک نزدیک ہوئے اپنے مقاصد میں. یعنی بائن کے فوج جو ہے وہ آپریشن کر کے ابھی انہوں نے ٹرین مثلا جیسے آزاد کروائی اور سارا کچھ، لیکن یہاں تک نوبت تو آئی ہے نا. اور اس میں بھی جو ہے وہ بات پھر وہی آتی ہے کہ نیریٹو بنایا گیا کہ آپ جو ہے وہ مثلا بلوچ کو یہ بتانا کہ پنجابی آپ کا حق کھا رہا ہے، اور سندھی کو یہ بتانا کہ مثلا بلوچ آپ کا حق کھا رہا ہے، پٹھان کو یہ بتانا کہ یہ سارے آپ کا حق کھا رہے ہیں. تو وہ جب دشمن نے بڑا عرصہ کام کیا اس پہ، یعنی ہمارے جو ریاست اور اداروں نے اس میں کوتاہی کیا، ان کو لگا کہ شاید دشمن کی پاس ویسی باتیں، لیکن وہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اس حد تک صورتحال پہنچ چکی ہے جو کہ ایک بہت ہی میرے خیال سے ایک ریڈ لائٹ ہے اس ٹائم پہ. اور اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال بنے، لیکن جس طرح سے کام ہو رہا ہے کوئی بعید بھی نظر نہیں آتی کہ یعنی ایک حتیٰ اگر اس حد تک بھی وہ پہنچا چکے ہیں کہ ابھی مثلا آپ یہ دیکھیں آج کوئی جا کے پنجاب میں کسی سے پوچھے کہ بلوچستان میں آپ کو بہت اچھی جاب دیں گے ہم، تو کوئی وہاں کتنے نہیں جانا چاہے پنجابی گا راضی ہوں گے اس پہ. کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا. تو یہ دیکھیں کہ کل کو آج بلوچستان میں یہ بات ہے، کل یہ سندھ میں بھی اسی طرح سے پھیلے گی، کسی حد تک ہے لیکن مزید پھیلے گی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پنجاب اور KPK اور گلگت بلتستان اور جب بھی پاکستان میں دیکھیں پہلے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ حکومت سے بات کرتے تھے اس پہ. ابھی یہ صورتحال بن چکی ہے کہ جب بھی کسی صوبے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک آواز بیچ میں اٹھتی ہے کہ ہم تو مثلا الگ ریاست ہونا چاہیے ہمیں مثلا KPK میں جو ہے وہ ایک منظور پشتین کی ایک شخصیت نظر آتی ہے، بلوچستان میں بہرحال BLA اور یہ لوگ ہیں، اسی طرح سندھ میں سندھو دیش کی بات ہوتی ہے، اور گلگت بلتستان کے بارے میں تو وہ انڈیا کلیم کرتا ہے، اور خود وہاں پہ بھی ظاہر ہے ابھی کچھ ایسے عوامل ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے. تو وہ جب ہم اس پوری چیز کو ایک نقشہ اس کا کھینچیں تو آپ کو وہی چیز نظر آتی ہے جو نیو ورلڈ آرڈر میں بات کی گئی تھی ان ممالک کو لے کے. جی چیلنجز ہیں، کیوں چیلنجز بالکل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہمارے جو اہل فکر حضرات ہیں، عوام کو بھی اس میں دیکھیں درد کرنا دل چاہیے رکھنے نا. والے افراد جو ہیں. ابھی دیکھیے عوام کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ تو بھیڑوں کے گلے کی طرح سے ہوتی ہے. دیکھیں عوام ابھی دیکھیں کل پرسوں جو واقعہ ہوا ہے، بہرحال آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے اپنی ریاست اور اداروں سے، لیکن اس میں بھی دیکھیں عوام نے جو ہے وہ کچھ ہمیں، بہرحال سب نہیں لیکن کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آئے جنہوں نے حتیٰ مخالف گروہ کی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیوں کا اظہار کیا، صرف اس لیے کہ مثلا ایک پاکستان میں ظاہر ہے کہ 2022 سے پہلے کا پاکستان اور 22 کے بعد کا پاکستان جو ہے اس میں بڑا فرق ہے. ایک سیاسی شخصیت کی جب مخالفت شروع ہوئی اسٹیٹ لیول پہ تو اس کی وجہ سے عوام میں ایک نفرت پیدا ہوئی ہے، اور وہ نفرت میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اگر آپ کے 500 آپ کے ہی ہم وطن ایک دہشت گرد گروپ قبضہ کر لے تو وہ اس پہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں شاید جو ہے دوسری پارٹی جو ظالم ہے، جو ہاں دہشت وہ گرد ہے، شاید وہ حتیٰ آپ کو اس چیز میں ایک بات پہ شاید ہنسی آئے کہ پاکستان میں کچھ ایسے انٹلیکچوئلس موجود ہیں جو کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہونا تو وہ فوراً ایک انسانیت کی بات کرتے نظر آئیں گے آپ کو. اور نام لے لیتے ہیں ایک شخصیت نے سید مزمل کے نام سے، اگر آپ نے دیکھا ہو ان کا کام، اور ایک جرنلسٹ ہیں. تو بہرحال کچھ جگہوں پہ وہ لاجیکل باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی ان کا اگر آپ تجزیہ و تحلیل دیکھیں اس حد تک ان کی بات صحیح ہوتی ہے کہ اسٹیٹ نے جو ہے کوتاہی کی ہے لوگوں کے حقوق میں اور اس پہ جو ہے وہ کام نہیں کیا. لیکن ابھی جیسے انہوں نے یہ بات پرسوں ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کل، تو اس میں وہ یہ جو بلوچستان والا واقعہ ہوا ہے اس میں انہوں نے یعنی ایک اس طرح کی منطق نکالی ہے کہ TTP والے جو ہیں وہ جاہل اور مولوی ہیں، داڑھیوں والے ہیں، وہ کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی ہے. لیکن جو BLA نے کیا ہے ابھی یہ، حالانکہ یہ بھی کھل کے دہشت گردی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور اکنامکلی بھی یہ صحیح ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مذہبی نیریٹو نہیں ہے، ایک نیشنلسٹ نیریٹو ہے. تو ان حضرت کے بقول جو ہے وہ ان سے ہمیں جو ہے ہمدردی بھی رکھنی چاہیے، اور یعنی ایک طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے کوئی بہت غلط اقدام نہیں کیا، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم یعنی یہ اسی طرح ہمارے لیے تو TTP اور BLA میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم تو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے جو بھی دہشت گردی کرے وہ
چاہے کوٹ پینٹ میں ہو یا شلوار قمیض میں ہو، وہ دہشت گرد ہے. لیکن کچھ لوگوں کی پاکستان میں بہرحال ایک جو ان کی دہشت گردی سے بھی ان کو تب مسئلہ ہوتا ہے جب اس میں مذہب انوالو ہو. اگر مذہب کے علاوہ کسی نام پہ دہشت گردی کی جائے تو وہ انہیں دہشت گردی اول تو نظر ہی نہیں آتی. انہیں لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک گروہ ہے اور یہ بھی ہمارے اور وہ بھی ہمارے. تو یہ بھی ایک پاکستان میں بہرحال نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ اگر نیشنلزم کے نام پہ کوئی حرکت کی جاتی ہے یا کہیں دھماکہ ہوتا ہے، مثلا ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ شاید کراچی میں یہ واقعہ ہوا تھا یا کسی علاقے میں کہ جہاں پہ ایک خاتون خودکش حملہ آور نے BLA کی تھی، وہ بھی اس نے جو ہے ہاں، وہ کافی کہیں پڑھی لکھی اور ہاں حملہ کیا. یونیورسٹی تو میں پڑھانے ہمیں والی. اکثر جو ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے، لبرل انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ان کی طرف سے یہ نظر آیا کہ دیکھیں جی یہ تو اتنی پڑھی لکھی تھی تو ریاست نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ مثلا وزیرستان سے جب کوئی دہشت گرد اٹھ کے کہیں حملہ کرتا ہے تو ہمیں ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ تو بیچارہ دین کی ہمدردی میں یہ کر رہا تھا. تو یہ تو بہرحال کام کو اگر آپ غلط بھی سمجھتے ہیں پھر تو آپ اس کی بھی حمایت کریں نا. آپ اس بندے کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ اس ٹائم پہ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو کچل دو، مسل دو ان کو، جو ہے وہ بالکل. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ منافقت تو ہر طبقے میں نظر آتی ہے ہمیں، اور عوام پہ ظاہر ہے کہ انہی شخصیات کا اثر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، کسی جرنلسٹ کا، کسی سیاستدان کا، کسی عالم دین کا، وہی اوپینین میکر یا نریٹو اوپینین جو لوگ میکر یہ بناتے ہیں. طبقہ ہے. اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. ریاست کو بھی اس پہ جو ہے وہ اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ایک ریڈ لائن مشخص کرنی چاہیے سب کے لیے. کیونکہ جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ مسئلہ کسی حکومت یا کسی شخصیت کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ ایک ریاست کا ہے، اسٹیٹ کا. اور اگر اسٹیٹ ٹوٹتی ہے تو وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. یعنی کل کو اگر اللہ نہ کرے پاکستان ٹکڑے ہوتا ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی سوٹ کرے گا، چاہے وہ طاقتور حلقے ہوں یا عوام ہو، بھلے ان کو ابھی یہ سمجھ نہ آئے. بڑی اچھی ڈسکشن رہی، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف آپ لائے. کا شکریہ، آپ نے جو ہے وہ آج موقع دیا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم آنے والے پروگراموں میں بھی مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.